ممکن ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اشعار اور ان اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح و وضاحت انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 19، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے موت برحق ہے، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی حرص رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، مگر موت تو آ کر رہے گی۔ یاد رکھیے ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ نزعہ کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، نزعہ کے وقت بندے پر اس کے اچھے یا برے اعمال ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اپنے لشکر سمیت مرنے والے پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بندے کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا۔ نزا کے عالم میں غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے، غیبت سننے والوں کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، حرام کھانے والوں کے لیے زقوم جہنم کا ایک کانٹے دار انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا، شرابی کے منہ پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ نزاع کی سختیوں کے وقت مرنے والے پر اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نزاع کی آخری سختی کے فوراً بعد بندے کی روح قبض ہو جائے گی۔ موت کی سختیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننا چاہیں تو شرح الصدور کا مطالعہ کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، اس کا مطالعہ کیجیے، صفحہ نمبر 182 تا 193۔ تو ایسے کڑے عالم میں جبکہ موت کی بہت ہی شدید سختیاں ہوتی ہیں، اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، ایسی شدید سختیاں ہوں گی تو مجھے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوگا تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید دعا کر رہے ہیں، یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، یا
فضا کا ساتھ ہو. گوئے تیرا یعنی اندھیری قبر، جہاں فضا فرحت انگیز دل خوش کرنے والا، یعنی یا الہی اندھیری قبر کی جب سخت رات آئے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور روشن چہرے کی چمک دمک اور روشنی کا ساتھ نصیب ہو جائے، جو کہ رات کو صبح کے اجالے کی طرح روشن کرنے والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے کس طرح رات کا اندھیرا کس طرح صبح کے اجالے میں تبدیل ہوتا ہے، سنیے. چنانچہ القول البدی صفحہ نمبر 302، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی، چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور گم شدہ سوئی مل گئی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. امیر اہل سنت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، اب مسکراتے آئیے سوئے گنہگار، آقا اندھیری قبر میں عطار آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعلی حضرت مزید اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر، شور دارو گیر یعنی پکڑ دھکڑ کا شور. جب مجرموں کی پکڑ دھکڑ کا شور مچ جائے قیامت کے روز، جب مجرموں کو فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، تو ایسے میں کیا ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اللہ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا. میٹھے میٹھے اس ٹائم ہے قیامت کا منظر کیسا ہوگا، جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑتے ہوں گے، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، لوگ برہنہ پا برہنہ جسم بے ختنہ ہوں گے، زبان گنگ ہوں گی، زبانیں گنگ ہوں گی، اعضا بول رہے ہوں گے، مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، جہنم دھاڑے گی، جہنم کے محافظ غضب میں بھرے ہوئے کفار و فجار کی طرف دوڑیں گے. پارہ 23 سورہ یاسین آیت 59،
ارشاد ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ بہار شریعت، آئیے میں آپ کو زیارت بھی کرائے دیتا ہوں۔ یہ دعوت اسلامی کے اشاعت اتارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے۔ اس کے حصہ اول کے صفحہ 135 پر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سنیے اور رب کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ ایسے سنگین اور مشکل حالات میں اعلی حضرت دعا گو ہیں، آئیے ہم بھی اعلی حضرت کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بروز قیامت میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، شدت کی گرمی ہوگی، اس قدر شدت کی گرمی ہوگی کہ حلق سوکھ جائے گا اور پیاس کے مارے لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر آ جائیں گی۔ ایسے حالات میں اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، اللہ صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ہمارے آقا صاحب کوثر ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4964، صحیح مسلم حدیث نمبر 162، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر یعنی دریا پر آیا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوثر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4965، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انا اعطیناک الکوثر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا یہ وہ نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی ہیں اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی مثل ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 1 صفحہ 145، عقیدہ نمبر 8۔ حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس
حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے. اس کے کناروں پر موتی کے گنبد ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں. اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے. حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں 2 پرنالے جنت سے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا ایک چاندی کا. امیر اہل سنت اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار، چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے، چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قیامت کے روز سورج کی تپش بڑھا دی جائے گی. آج یہ کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، پھر 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. اس کی گرمی 2 چند ہو جائے گی اور لوگ سورج کی گرمی میں سسکتے ہوں گے، بلکتے ہوں گے، اور اس قدر رش ہوگا کہ کثرت ازدحام کے باعث ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے. پھر گناہوں کی ندامت، سانسوں کی حرارت، سورج کی تمازت، خوف، دہشت، پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین میں 70 گز جذب ہو جائے گا. پھر پسینہ کسی کی ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، بعضوں کے سینوں تک، بعضوں کے کانوں کی لو تک چڑھے گا، اور بعض بد نصیب تو اس میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. صحیح بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور مسند امام احمد میں بھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایسے کٹھن اور مشکل حالت میں اعلی حضرت دعا کر رہے ہیں، یا الہی سرد میری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لیوا کا ساتھ ہو. مہری عام طور پر وہ سرد موہری پڑھتے ہیں، صحیح ہے سرد مہری، یعنی سورج بے وفائی کرے، سنگ دلی کرے، اپنی گرمی بڑھا دے. سورج خورشید حشر یعنی حشر کا سورج. سید کا مطلب سردار، سید بے سایہ یعنی وہ ہمارے سردار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا سایہ نہیں تھا. ان کے ہاتھ میں جو لوائے حمد ہوگا، کاش ایسے عالم میں کہ جب کہ خورشید حشر بھی سرد مہری کا وہ معاملہ کرے گا، وہ گرمی شدید کر دے گا، بڑھا دے گا، تو کاش ایسے عالم میں اس سردار کا جو کہ خود بے سایہ تھے، ان کے لیوائے حمد کے سائے تلے ہمیں جگہ مل جائے. اللہ اکبر. آئیے پھر دعا کرتے ہیں، یا الہی سرد میری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لیوا کا ساتھ ہو. آمین آمین. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر کوئی بد نصیب کہے کہ مجھے بروز قیامت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت نہیں ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ آئیے اعلی حضرت سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں،
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ آئیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں میں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے 3 سوال دیے، میں نے 2 بار عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، الہی میری امت بخش دے، الہی میری امت بخش دے۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم، اور تیسرا سوال اس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے جس میں تمام خلق یعنی ساری مخلوق میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور نوادر الاصول میں امام حکیم ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں محبوب کے لیوائے حمد کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے پھر بدعت رسول